अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 222 पार्ट 1। उसने सोचा था कि वो सुबह ही मूसा वगैरह को लेने चला जाएगा, लेकिन रात में उसके मैनेजर की कॉल आई जो उसने ज़रूरी अटेंड करनी थी, और उस मीटिंग का वक्त सुबह का ही था। रागिब पहले तो सोच में पड़ गया, उसे क्या करना चाहिए। अगर जितनी देर वो करेगा रिधम उतनी नाराज़ हो रही होगी। पता नहीं उस बेवकूफ़ लड़की ने क्या कुछ सोच लिया होगा कि रागिब को उसकी और मूसा की परवाह ही नहीं। वो बड़े मज़े से अपने घर में मौजूद है और उनके जाने पर यकीनन खुशियां मना रहा होगा। लेकिन ये बात रागिब भी जानता था कि ये घर उन दोनों के जाने के बाद कितना वीरान हो गया था, और उसे वहशत हो रही थी। लेकिन अब मीटिंग ज़रूरी थी, तो उसने 2 घंटे की मीटिंग को निपटाने का सोचा था। वो मूसा और रिधम को शाम में आराम से सारे मामलात से निमट कर लेने जाएगा, ताकि रिधम ने जो भी उसे जला कटा कहना हो वो खामोशी से सुन ले। लेकिन रागिब क्या जानता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। सुबह वो उठा, ऑफिस के लिए तैयार हुआ। मीटिंग 11 बजे की एक रेस्टोरेंट में थी। रागिब के मैनेजर ने उसे सारी तफसीलात दे दी थी। ठीक 11 बजे वो रेस्टोरेंट पहुंच गया था जहां पर मीटिंग थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा बार बार वक्त देख रहा था। उसकी तवज्जो बिल्कुल भी मीटिंग की जानिब नहीं थी। उसे बस कैसे भी करके ये वक्त गुजारना था। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई वो तेज़ी से उठा, लेकिन बाकी के जो लोग थे उन्होंने प्लान कर लिया कि लंच इकट्ठे किया जाए। रागिब ने इनकार किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनमें कुछ ख़वातीन थीं और कुछ मर्द। वो तकरीबन 6 लोग थे, और उनमें से एक आसिया मिर्ज़ा थी जो हाल ही में तलाक याफ्ता हुई थी और अब शिद्दत के साथ अपने बिजनेस को संभालना शुरू कर रही थी। वो रागिब के पार्टनर्स में से नई थी, और उसकी सारी की सारी तवज्जो रागिब पर थी। उसने अपनी सेक्रेटरी से रागिब के मुतालिक पूछा, तो उसने बताया कि रागिब शादीशुदा है। लेकिन वो रागिब की पर्सनैलिटी से इतनी मरूब हुई कि उस पर से निगाहें ही नहीं हटा पा रही थी। वो रागिब से बात करना चाहती थी। अल्लाह अल्लाह करके लंच मुकम्मल हुआ, और रागिब जब सबको अलविदा कहने के लिए उठा तो आसिया मिर्ज़ा ने तेज़ी से उसका रास्ता रोका। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोनों कॉफ़ी पी सकते हैं? दरअसल मुझे आपसे कुछ पॉइंट्स पर बात करनी थी। आप जानते ही हैं कि मैं आप लोगों की टीम में नई हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें समझने में अभी मसला हो रहा है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। रागिब ना चाहते हुए भी मान गया। उसके अंदाज में साफ उजलत थी, लेकिन न्यू कमर्स को उन्हीं लोगों ने बिजनेस के दाव पेच सिखाने होते थे। इसीलिए वो लोग रेस्टोरेंट में ही मौजूद कैफेटेरिया में आ गए। वहाँ पर मौजूद 2% टेबल पर आसिया मिर्ज़ा और वो आकर बैठ गए थे। फिर रागिब ने अपना कोट उतार कर कुर्सी की पुश्त पर लटका दिया था, और आसिया मिर्ज़ा घबराई घबराई सी अपनी उंगलियों को मरोड़ती रागिब को कभी देखती तो कभी चेहरा झुका लेती। रागिब को उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वो कुछ ही देर में समझ गया था कि आसिया मिर्ज़ा के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसका दिमाग घूम गया था। पर अब वो यहाँ आ गया था, और अब यूं उठ के जाना अच्छा न लगता, इसलिए वो जान मार कर बैठा हुआ था। आसिया मिर्ज़ा उसे अपने मुतालिक बताने लगी, अपने शोहर की बेवफाई, और अब अपनी तन्हा ज़िंदगी। उसकी औलाद नहीं थी, यानी वो हर तरह के मसाइल से आज़ाद थी। लेकिन रागिब के तो बच्चे थे, एक उसका खुद का बेटा और एक उसकी सास की बेटी यानी बीवी, जिन्हें वो आज भी लेने ना गया तो यकीनन उसकी बीवी उसे पूरे शहर में दौड़ाएगी। लेकिन रागिब को क्या पता था कि उसे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी।
रिधम जो 2 दिन से घर में कैद थी, आज उसने फैसला किया था कि वो बाहर जाएगी। अम्मी को ये लगता है कि वो घर में इसलिए कैद है, खा पी इसलिए नहीं रही कि उसे रागिब की याद आ रही है, लेकिन वो अब अम्मी को इतना खुश रहकर दिखाएगी कि उन्हें अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो आज सुबह से ही बिला वजह खुश होने की अदाकारी कर रही थी। अम्मी उसे देखकर हैरान थी। क्या हुआ? रागिब तुम्हें लेने आ रहा है? उसकी खुशी देखकर अम्मी ने पूछा तो रिधम ने नाक से मक्खी उड़ाई। औरत को खुश रहने के लिए मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अम्मी ने उसे नासमझी से देखा। ये तुम इतनी भारी भारी बातें क्यों कर रही हो? आसान अल्फाज में बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो। रिधम ने उनके दोनों हाथ पकड़े, गहरा सा मुस्कुराई, इंतहाई बनावटी मुस्कुराहट के साथ शाने उचकाए और बोली, मैं खुश हूँ अम्मी। कल आप कह रही थी ना कि रागिब की वजह से मैं उदास रहती हूँ, तो देखें आज मैं खुश हूँ। आज मैं अपना सारा वक्त खुद के साथ गुजारूंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली खुश रह सकती हूँ। आज मैं घूमने जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, बाहर लंच करूंगी, फिर अच्छी सी कॉफ़ी पीने जाऊंगी। आप मूसा को रख लेंगी? मैं उसे ले जाती, लेकिन आज बहुत गर्मी बहुत है और मैं स्कूटी पर जाऊंगी। अम्मी ने उसे नासमझी से देखा। पर तुम्हारे पास स्कूटी तो है ही नहीं। रिधम मिस्ट्री से मुस्कुराई। मैंने रेंट पर स्कूटी मंगवाई है। आज पूरा दिन वो स्कूटी मेरे पास होगी और मैं पूरे कराची में फिरूंगी। हर जगह जाऊंगी जहाँ मैं पहले जाती थी, और सबसे पहली जगह रागिब चौहान का बंगला होगा, फिर उसका ऑफिस। क्या पता वो दुश्मने जहाँ कहीं नज़र आ ही जाए। रिधम देखना चाहती थी कि क्या रागिब भी उसके बगैर खुश है, लेकिन ये बात उसने अम्मी को नहीं बताई। वो अम्मी को बस यही बता रही थी कि वो आज शॉपिंग के लिए जाएगी। अम्मी ने उसे पेशकश की, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रिधम ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप बस मूसा को संभाल लीजिएगा। मैंने उसकी फीडर वगैरह बनाकर फ्रिज में रख दी है। ये रोए तो इसे दे दीजिएगा। वैसे मेरा बेटा अच्छा है, रोता नहीं है। वो अम्मी को समझाती कमरे में गई, फ्रेश हुई। उसने अम्मी से पैसे लिए थे, जिनसे एक छोटा सा सूट, अच्छा सा सूट मंगवाया। उसे ज़ेबे तन करके वो खुद को काफ़ी देर तक शीशे में आगे पीछे से निहारती रही, और ख़ुद को देखते हुए उसे शदीद किसी ऐसे शख्स की कमी महसूस हो रही थी जो उसकी तारीफ़ करे। वो निढाल सी होकर बेड पर बैठी और अपने सर को हाथों में थाम लिया। रागिब, आपकी इस बेपरवाही ने तो मेरी जान ही ले ली है, पर मैं अब की बार आपके सामने नहीं झुकूंगी। मैं अपना आप खुद बनाऊंगी। उसने खुद को मोटिवेट किया, अपना पर्स उठाया, उसे क्रॉस करके अपने कंधे पे लटकाया। दुपट्टे को सीने पर फैलाती वो बालों को खुला छोड़कर सनग्लासेस लगाकर मैडम बनकर कमरे से निकली थी। उसकी एंट्री बड़ी कमाल की थी। अम्मी उसे बस ताज्जुब से देखती रह गई। उसने जाने से पहले अम्मी के दोनों गालों को चूमा और फिर वो घर से निकल गई। अम्मी बस आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। उन्हें अब तो शिद्दत से इंतज़ार था कि रागिब आ जाए और रिधम को ले जाए, वरना वो इस पूरे शहर में दंदनाती फिरती रहेगी और पता नहीं क्या कुछ करेगी। अम्मी को अब रिधम से खौफ आने लगा था, पर यह बात उन्होंने रिधम के सामने ना कही। रिधम पहले शॉपिंग मॉल गई, वहाँ से शॉपिंग की, फिर वो रेस्टोरेंट आई, अच्छा सा दोपहर का खाना खाया, फिर उसे शदीद कमी महसूस हुई कॉफ़ी की, जिसे पीने के लिए वो कैफ़े पहुंची। कांच के दरवाजे को उसने जैसे ही धकेला और वो खुद धक से रह गई। वहाँ वो वहीं पत्थर की बन गई। सामने का मंजर ज़रूर कोई धोखा होगा। रागिब एक औरत के साथ बैठा था और वो औरत उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। रागिब रिधम उसके कोट, उसकी पुश्त से ही पहचान गई थी कि वो रागिब ही है। उसने गहरे गहरे सांस ऐसे लिए
جیسے راغب کی خوشبو کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس کا دل مزید بیٹھ گیا، یہ راغب ہی ہے۔ پورے کیفے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ پھر ردھم نے اپنے بکھرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ تبھی اس کے قریب ویٹر آیا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ردھم نے ٹوٹی بکھری حالت سے ویٹر کی جانب دیکھا۔ جس عورت کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہو، تیسری شادی کرنے کے چکر میں ہو، اپنی اولاد تک کو بھول جائے، وہ لڑکی بھلا کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں آج اس بندے کو چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے لینے اس لیے نہیں آیا، یہ یہاں بیٹھ کر ڈیٹے مار رہا ہے۔ راغب، آج آپ میرے ہاتھ سے گئے۔ ٹھیک ہے، یوں نہیں تو یوں ہی صحیح۔ آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ بے وفائی، اور الزام مجھ پر لگا رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر سرخ چہرے کے ساتھ بپھری شیرنی کی طرح آگے بڑھی۔ اس کا ٹارگٹ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ راغب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے سے طوفان آ رہا ہے۔ وہ خود پر ضبط کیے آسیہ مرزا کی لایعنی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی راغب کو احساس ہوا کہ کوئی ٹیبل کے پاس آ کر رکا ہے۔ اس نے بے دھیانی میں گردن موڑ کر جیسے ہی دائیں جانب دیکھا، اس کی بس چیخ نہیں نکلی، ورنہ وہ پورے کا پورا ہل گیا تھا۔ ردھم اس کے سامنے کھڑی تھی، خونخوار تاثر لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں آگ تھی، اور یقیناً اس کا پورا وجود بھی ایک جلتا ہوا انگارہ بنا ہوا تھا، یا پھر توپ میں موجود گولا جو بس راغب پر برسنے ہی والا تھا۔ پر ردھم تم یہاں؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ردھم نے پچھلی ٹیبل سے کرسی کو گھسیٹ کر ٹیبل کی طرف کیا اور خود بیٹھ کے راغب کو کہا، بیٹھیں راغب۔ راغب جس تیزی سے کھڑا ہوا تھا، اتنی ہی تیزی سے بیٹھ گیا۔ اس نے ردھم کی طرف ہاتھ کیا۔ آسیہ مرزا، جو اس نئی آمد پر حیران تھی، اب راغب اور ردھم کو دیکھ رہی تھی۔ ردھم نے راغب کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا اور پھر دونوں کوہنیوں کو میز پر جما کر اپنے لہجے پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اس ڈیٹ کے پیسے میں دوں گی۔ راغب کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ اس نے ردھم کو فوراً کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ردھم نے اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، یعنی کہ بس۔ پھر وہ آسیہ مرزا کی طرف متوجہ ہوئی، اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر راغب کو افسوس سے دیکھتے ہوئے بولی، پورے شہر میں آپ کو یہی ملی تھی؟ راغب نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ردھم، یہ میری کلیگ ہے۔ ردھم نے تبھی زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ تو کلیگ ہے؟ تو کلیگ کے ساتھ کیفے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کیفے ٹیریا میں اس وقت جو چند لوگ اور ویٹرز موجود تھے، وہ ردھم اور راغب کو دیکھنے لگے۔ آسیہ مرزا پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس نے گلا کھنکار کر راغب کو دیکھ کر کہا، راغب صاحب، یہ کون ہے؟ آپ کی کوئی جاننے والی ہے؟ ردھم نے اسے دانت کچکچا کر دیکھا۔ اپنے چہرے کو اس کی طرف کر کے وہ غرائی، ہاں، میں ان کی جاننے والی ہوں۔ بتائیں راغب، میں کون ہوں؟ راغب نے پہلے تو ردھم کا ہاتھ پکڑا، پھر آسیہ مرزا کو دیکھ کر کہا، یہ میری بیوی ہے۔ اور ردھم، تم؟ اس نے ردھم کا رخ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ ردھم نے پوری قوت جمع کر کے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ دوبارہ چلائی۔ راغب نے دونوں ہاتھ ایسے اوپر کیے جیسے اس نے سرنڈر کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، چیخو مت، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہاں ڈیٹ پر نہیں آیا ہوا۔ ردھم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تو اور کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ 2 دن ہو گئے، میں وہاں پر رو رو کر پاگل ہو رہی ہوں، اور آپ یہاں بیٹھے کافی پی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی عورتوں کے ساتھ جو دوسروں کے شوہروں کو پھنسانے کی سازش کرتی ہیں، جس کی شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ وہ راغب کو جھاڑ کر آسیہ مرزا کی طرف گھومی، جس کے چہرے کے تمام رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ جو ابھی بیٹھی بڑے مزے سے اپنی زندگی کے واقعات راغب کو بتا رہی تھی، اب سناٹے میں چلی گئی تھی۔
اس نے فوراً پہلو بدلا کہ ردھم کو کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ سب چل رہا ہے۔ تبھی ردھم بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے ساتھ بیٹھنے کی؟ آسیہ کو ایک دم سے کوئی جواب نہ آیا۔ راغب نے ردھم کو پھر سے پکڑا۔ ردھم، تم تماشا لگا رہی ہو؟ اس نے ادھر ادھر موجود لوگوں کو اپنی ٹیبل کی جانب دیکھتے پایا تو وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ردھم نے راغب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی سمٹ آئی تھی۔ تماشا میں لگا رہی ہوں؟ کتنا اتنا کہہ کر وہ رکی، پھر اس نے سر ہلایا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تماشا میں ہی لگا رہی ہوں، میں ہی ہر بار بری ہوتی ہوں، آپ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں سمجھتی اور نہ ہی آپ مجھے سمجھتے ہیں، میں آپ سے بریک اپ کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، ان میں انگوٹھی ڈھونڈی، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ رندھی ہوئی آواز سے راغب کو دیکھ کر بولی، آپ نے مجھے کبھی انگوٹھی بھی نہیں لے کر دی، اب میں آپ سے بریک اپ کیسے کروں؟ پر خیر، میں نے آپ سے زبان سے بریک اپ کر لیا، اب آپ کبھی پلٹ کر مت آئیے گا، میں مر گئی آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل جو اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ویٹر رکھ کر گیا تھا اسے اٹھایا، ڈھکن کھولا۔ وہ آگے بڑھ کر ابھی اسے پکڑتا کہ اس نے وہ بوتل آسیہ مرزا کے سر پہ انڈیل دی۔ یہ میرا شوہر ہے، دوبارہ اس کے قریب نظر آئی تو تمہارے منہ پر تیزاب پھینک دوں گی، وہ کہہ کر بچا کھچا پانی ٹیبل پر پٹکتی، کرسی کو دھکیلتی، اپنی آنکھیں رگڑتی کیفے سے باہر نکلنے کے لیے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ راغب حق دک سا کھڑا، سب دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ آسیہ مرزا بھیگی بھیگی سی بیٹھی اپنی کیفیت کو چھپا رہی تھی۔ راغب کو لگا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر آسیہ مرزا کی طرف کیا تو اس نے راغب کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ روتی ہوئی اٹھی اور اپنے پرس کو اٹھایا اور خود بھی کیفے سے باہر نکل گئی۔ راغب کو اب یہاں سے فوراً نکلنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ردھم یہاں آئی کیسے اور اب وہ گئی کہاں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کوٹ کو کرسی کی پشت سے اٹھاتا کیفیٹیریا سے نکلا تھا۔ وہ جیسے ہی نکلا ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں سے اس نے ردھم کو اسکوٹی پر جاتے ہوئے دیکھا۔ راغب کا سر ہی چکرا گیا، یہ لڑکی اسکوٹی پر پھر رہی ہے، او مائی گاڈ۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس میں بیٹھا اور زن سے گاڑی کو آگے بڑھا لیا۔ ردھم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ راغب کی گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے، اسی لیے اس نے اور سپیڈ بڑھا لی۔ راغب پیچھے سے ہارن دے رہا تھا لیکن ردھم سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جتنی سپیڈ بڑھاؤں گا یہ اتنی بڑھا لے گی، یہ لڑکی خود کو ہی نقصان پہنچا لے گی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ کچھ اس سڑک پر رش ہو رہا تھا، اسے گاڑی نکالنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک سنسان سڑک پر تھے۔ تب راغب نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اسے اسکوٹی کے سامنے روکا۔ ردھم نے بریک بڑی مشکل سے لگائی تھی۔ اسکوٹی گاڑی سے چند انچ کے فاصلے پر رکی تھی۔ راغب جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ردھم کے اسکوٹی موڑنے سے پہلے ہی اس نے آگے بڑھ کر اسکوٹی کو آف کیا اور ردھم کا بازو پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے ردھم؟ وہ غصے سے بولا۔ ردھم نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے راغب؟ آپ مجھے لینے نہیں آئے، مجھے ایک بھی میسج نہیں کیا اور یہاں بیٹھ کر آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کافی پی رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار بھی اپنے بیٹے کا احساس نہیں ہوا؟ چلو میری تو چھوڑیں، آپ کو اپنے بیٹے کی یاد بھی نہیں آئی یا اس عورت کے ساتھ بچوں تک کی پلاننگ کر لی تھی؟ راغب کو اس کی بات بری لگی۔ ردھم، اب تم حد پار کر رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ میری کولیگ تھی، ہم میٹنگ کے بعد باہر نکلے تو وہ مجھے مل گئی، اسے کچھ ڈسکس کرنا تھا، وہ اس لیے میرے ساتھ کیفے آ گئی تھی، میں اس کے ساتھ ڈیٹ نہیں منا رہا تھا اور میں نے آج تمہیں لینے آنا تھا، میری ایک ضروری میٹنگ تھی اس وجہ سے نہیں آ سکا، شام میں نے تمہارے پاس ہی آنا تھا۔
وہ ردھم کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ردھم نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ آپ اب میرے سامنے جھوٹ مت بولیں۔ مجھے دیکھ کر آپ کو یاد آیا کہ آپ نے مجھے لینے آنا تھا۔ آپ نے مجھے ایک میسج تک نہیں کیا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو مجھے یہ تک کہا آپ نے کہ آپ مجھے نہیں روک رہے۔ جب مجھے نہیں روکا تو اب کیوں روک رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ چلائی تھی۔ راغب اسے چند پل خاموشی سے گھورتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے ردھم کو احتیاط سے اسکوٹی سے اتارا، اسکوٹی کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اور ردھم کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، میری جان، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ریلیکس ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہی ہوں، میں کسی اور کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں تھوڑا مسئلوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اس وقت تمہیں جانے کا اس لیے کہا تھا تاکہ سارے کام نمٹا کر تمہارے پاس آؤں، اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تم سے جان چھڑا رہا تھا۔ تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں تم سے جان کیسے چھڑا سکتا ہوں؟ وہ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ ردھم نے اس کی شرٹ کو گریبان کی طرف سے مٹھیوں میں جکڑ لیا، اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس کی باہوں کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں آپ کی وجہ سے اتنا روئی، پر میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے راغب، میں اب آپ کے سہارے نہیں رہوں گی، میں خود کی شناخت بناؤں گی۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، میں اپنی امی کے پاس رہوں گی۔ اس نے کہہ کر اپنا چہرہ راغب کی شرٹ سے رگڑا۔ اس کی شرٹ پر اپنے آنسوؤں کے داغ چھوڑ کر وہ اس کی باہوں کو پیچھے کر کے اپنی اسکوٹی پر دوبارہ بیٹھنے لگی۔ پھر راغب نے تحمل سے اسے دوبارہ پکڑا۔ ردھم، ہم یہ باتیں گھر جا کر کریں گے، یہاں سڑک پر یہ باتیں نہیں کرنی میں نے۔ ردھم نے اسے بڑی ہی فلمی انداز میں کہا۔ اب کہنے اور سننے کے لیے کیا کچھ بچا بھی ہے؟ راغب چوہان، آج سے آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ راغب نے سر ہلایا، ایک آئی برو اوپر کر کے اس نے ردھم کے ہاتھ کو مروڑ کر اس کے کمر پر کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں بتاتا ہوں، آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، تمہاری جان لے لوں گا میں۔ وہ غرایا تھا۔ ردھم اس کی کلائی مروڑنے پر کسمس آئی۔ راغب، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے راغب کو احساس دلایا تو راغب نے خاموشی سے جا کر گاڑی میں خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں کرائے کی اسکوٹی لے کر آئی ہوں۔ یہ اگر یہاں سے چوری ہو گئی تو اس کے پیسے کون بھرے گا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں گھر ہی آ رہی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ راغب اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ڈرائیور کو بلاتا ہوں، وہ کسی ملازم کے ساتھ آ کر اس اسکوٹی کو لے جائے گا، تم خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ ردھم نے بہتی آنکھوں سے اسے افسوس سے دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ میں آپ کی بات مان لوں گی، کیا میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی؟ میری بہت بے عزتی ہوئی ہے، میں نے نہیں جانا، میں کہیں نوکری ڈھونڈوں گی، پر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ راغب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں کہہ رہا ہوں نا، ہم بات کریں گے۔ ابھی تم جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ پہلے ہی تم کیفے میں اتنا ماشاء اللہ سے تماشا لگا کر آئی ہو، اور اب یہاں سڑک پر کھڑی ہو کر مجھ سے لڑائی کر رہی ہو، اور وہ بھی بلا وجہ۔ تم جاؤ اور گاڑی میں بیٹھو۔ وہ کہہ کر اسے خود ہی گاڑی تک لایا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ردھم کو زبردستی اس میں ڈال کر اس نے گاڑی کو بند کیا۔ ردھم جو دروازہ کھولنے ہی لگی تھی، راغب نے دوبارہ اس دروازے کو بند کیا اور شیشے سے اندر دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ دروازہ کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھ جاؤ، تم میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ کہہ کر دوسری جانب سے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنی طرف سے گاڑی کے سارے دروازے اور شیشے بند کر کے اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ وہ ردھم کے ساتھ وہاں تب تک رکا رہا جب تک ڈرائیور ملازم کے ساتھ نہ آ گیا۔ پھر وہ دونوں اسکوٹی کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور راغب نے بھی گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ وہ ردھم کو لے کر عطیہ بیگم کی طرف جا رہا تھا۔ اب باقی کا ہنگامہ
عطیہ بیگم کے گھر ہونا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔